شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين رواه متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر بے شمار مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا۔ انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو توحید والا، ایمان والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والا بنا کر کے پیدا فرمایا۔ اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک اس توحید پر ہم تمام کو قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ برادران، مختصر حمد کے بعد آئیے آخری نبی تاجدار مدینہ سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگن درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، جن کی بدولت اسلام ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور جن کی محنتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے ہر خطے میں، ہر گوشے میں آج ایمان والے، توحید والے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان کر، نبی کی ذات پر ایمان لا کر امت محمدیہ کہلانے کے ہم اور آپ قابل بنے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آخر نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کی بارشیں نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران، مختصر حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ جانا چاہتا ہوں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک مشہور آیت کریمہ سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے تعلق سے بہت ہی بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند باتیں بیان فرمائی۔ برادران، اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ان ایام میں لا کر کے چھوڑا ہے۔ وہ دن ہمارے اور آپ کے سامنے بس 2 یا 3 دن 2 دن باقی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حیاتیں، ہماری زندگیاں، ہماری سانسیں اور ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندگی لمبی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں باحیات رکھا، انشاءاللہ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو باقی رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سانسوں کو زندہ رکھے، تاکہ آنے والا یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم اور آپ دیکھیں اور اس رمضان کی برکتوں سے ہم اور آپ مالا مال ہو جائیں۔ برادران عزیز، تاریخ کا، احادیث کا، صحابہ اکرام کی زندگیوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رمضان المبارک کے مہینے کی اتنی زیادہ قدر کرتے تھے، اتنی زیادہ عزت کرتے تھے، اتنا احترام صحابہ اکرام کی زندگیوں میں تھا۔ 1 سال کے اگر آدھے مہینے گزر جاتے، 6 مہینے باقی رہتے، ہمارے اسلاف 6 مہینے سے دعا کرتے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ مجھے رمضان میں پہنچا دے، اے اللہ رمضان کو پانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رمضان میں پالوں، اتنی زندگی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ ہمارے صحابہ اکرام، ہمارے اسلاف، ہمارے محدثین یہ دعائیں کرتے تھے۔ آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اس رمضان کی قدر کو سمجھیں، اس رمضان کی اہمیت کو سمجھیں، جس طرح ہمارے صحابہ اکرام نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ قرآن نے کہا ہے، اس کی پہلی فضیلت بتاتے ہوئے قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان میں قرآن جیسے مقدس کتاب کو نازل فرمایا۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا۔ یہ آخری اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام، یہ آخری کتاب، یہ ساری دنیا والوں کے لیے رشد و ہدایت کا ضامن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بھیجنے کے لیے اگر کسی مہینے کا انتخاب کیا تو وہ رمضان کا انتخاب کیا۔ اللہ اکبر۔ تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، غالباً ایک مسند احمد کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، جتنے بھی کتابیں آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کبھی ضرورت پڑی نازل فرمایا، تو ان کتابوں کو نازل کرنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان ہی کا مہینہ تھا۔ تورات کو بھی، انجیل کو بھی، زبور کو بھی، جتنی کتابیں اللہ نے نازل کرنا چاہی ان تمام کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ اور اسی طرح اللہ نے قرآن مجید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہمارے لیے، جس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، کیا فرمایا،
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ ہدایت کے لیے، تمہارے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن کو رمضان میں نازل فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو گمراہ ہونے نہ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ 11 مہینے آپ اپنی منمانی جی لیتے ہیں، آپ جو ہے اپنی منمانی زندگی گزار لیتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، لیکن رمضان وہ مہینہ ہے جس کی آمد پر، جس کے استقبال میں، رمضان آنے کی خوشی میں ہر گھر میں ایک دینی ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہماری مائیں، ہم نے دیکھا ہے، غالباً ہر کسی نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا، رمضان جیسے ہی قریب آتا جاتا ہے، ہماری مائیں اپنے گھروں کو درست کر لیتی ہیں، اپنے گھر کو پاک و صاف کر لیتی ہیں، ہماری مائیں اپنے لباس، اپنے کپڑوں کو، اپنے بچوں کے کپڑوں کو دھو کر جو ہے صحیح طریقے سے اسے جوڑ لیتی ہیں، اناج اکٹھا کر لیتی ہیں، گھر کو پاک و صاف کر لیتی ہیں، وہ تمام تیاریاں کرتی ہیں جس کے ذریعے سے رمضان کا استقبال ہم جو ہے بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ کیا جائے، بڑی خوشی کے ساتھ کریں۔ جیسا ہی رمضان کے ایام آگے بڑھتے جاتے ہیں، خوشی کی انتہا دوبارہ ہوتی جاتی ہے، خوشی اور بھی بڑھتی جاتی ہے، انتظامات بڑھتے جاتے ہیں، تیاریاں بڑھتے جاتے ہیں۔ آمد ہے رمضان کی آمد کے لیے گھروں کے اندر ایک دینی ماحول تیار ہو جاتا ہے۔ ہماری مائیں سوچتی ہیں آج ہم جو ہے رمضان میں اس قرآن کو پورا پڑھ لیں گے، قرآن ختم کریں گے، ہمارے مسلمان نوجوان قرآن ختم کرنے کی تیاری، ہمارے بزرگ حضرات قرآن سننے کی تیاری، قرآن پڑھنے کی تیاری، لباس کی تیاری، اناج کی تیاری، اور تمام تیاریاں کرتے ہیں جس کے لیے ہم رمضان کا استقبال کیا جائے، جس کے ذریعے سے یہ فطری محبت ہے رمضان کی ہمارے دلوں میں، یہ فطری محبت۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو نازل کیا، تو رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رمضان کی اللہ کی نظر میں کتنی بڑی اہمیت ہے اس مہینے کی۔ وہ حدیث جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری حدیث بیان فرمائی، اللہ کے نبی نے کہا، دیکھیے رمضان کی، صرف میں رمضان کی ہمیں بتانا چاہ رہا ہوں، رمضان کی مہینے کی کیا اہمیت ہے، میں اس پر تبصرہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جو ہی رمضان داخل ہوتا ہے، کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی؟ رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، اللہ کے نبی کہتے ہیں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، رمضان آیا، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم، کیا فرمایا؟ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جنت کے دروازے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، انہیں قید کر لیا جاتا ہے۔ جب اس حدیث پر غور کرتے ہیں بڑی پیاری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ، اس حدیث میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ کی ہے، یہ بھی روایت، اس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان داخل ہوا، رمضان کی یہ عزت ہے، اللہ چاہتا ہے میرے بندے جنت کے حرص میں، جنت کی لالچ میں، جنت کی تمنا میں اور جنت کی پانے کی خوشی کے اندر عمل اتنا کرتے جائیں کہ میں ان کے عمل سے خوش ہو کر انہیں میں جنت دے دوں اور جنت کی نعمتوں سے میں انہیں آراستہ اور پیراستہ کر دوں۔ اسی لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خوش نصیب ہیں ہم لوگ جس جنت میں رہنے کے لیے ہم تمنا کر رہے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر جنت کو سجایا جائے اور جنت کی تیاری کی جائے
اور جنت کے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول دیا جائے. فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے بھی کھلے، جنت کے دروازے بھی. اچھا اللہ چاہتے تھے، مہربان کتنا ہے اللہ کتنا مہربان ہے، بتانا چاہ رہا ہوں. وغلقت ابواب جہنم، اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جہنم میں نہ داخل ہو. میں نے اسے رمضان دیا، رمضان میں خوب عبادتیں کرے. میں میرے بندے کو جہنم کے لیے نہیں پیدا فرمایا. اللہ چاہتا ہے اپنا بندہ جنت میں چلا جائے. شیطان ورگلاتا ہے، بہکاتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت پر آنے کا ایک موقع دیا جائے، اسے صحیح سمجھ دی جائے. شیطان ورگلا رہا ہے، جنات تمہیں پھسلاتے ہیں، شیاطین کے شکنجے میں تمہارا ذہن ہے، شیاطین تمہیں جو ہے بار بار تنگ کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے وہ سلسلۃ الشیاطین، اللہ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، لاک کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے. اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ جنت کھول دیا، جہنم بند کر دیا. شیطان کو کہا اب خبردار جا، اب رمضان میں تمہیں آزادی نہیں ملے گی، میرے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتے تم. اسی لیے ہوتا یہ ہے، انسان آپ دیکھیں رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں. اس کی زندگی مثال ہے. کیا ہے؟ رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں. اس کی کیا وجہ یہ ہے، شیطان کھلے آزاد نہیں گھومتے، انہیں بند کر دیا جاتا ہے. وہ شیطان انسان کو گمراہ نہیں کرتی، اسی لیے لوگ جو ہے ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں. اب پریکٹس ہوئی، مہینہ ہوا، مہینے کی تیاری بتائی گئی، کیا کیا کرنا چاہیے. ہدی للناس قرآن میں واضح کر دیا گیا. حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب تمہیں سکھاتی ہے کہ جنت کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے، جہنم کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے. اور اللہ چاہتا ہے اے لوگوں تم جنت کی طرف آؤ، جنت کی دروازے تمہارے لیے کھلی ہے، جنت کا مکان تمہارے لیے کھلا ہے، اور شیطان کو ہم نے بند کر دیا. شیطان کے شکنجے سے بھی تم آزاد ہو. اللہ اکبر. ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسلسل اسی طریقے کی ایک روایت، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور وہ جنت کے دروازے رمضان ختم ہونے تک بند نہیں کی جاتے، کھلے کے کھلے رہتے ہیں. وہ دروازے کھلے کے کھلے. شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، رمضان ہونے تک انہیں آزاد نہیں کیا جاتا. پھر بھی پوچھیں گے مولوی صاحب رمضان میں شیطان قید رہتے، پھر بھی کیوں لوگ بہک جاتے ہیں، پھر بھی کیوں جو ہے لوگ گمراہ اور گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، آپ قرآن پڑھیں گے معلوم ہوگا، جو شیطان قسم کے لوگ ہیں وہ شیاطین میں بھی ہیں، جنات میں بھی ہیں، اور شیطان قسم کے لوگ انسانوں میں بھی موجود ہیں. شیطانی فطرت انسانوں میں بھی موجود ہے. انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، شیطان نہیں کرتا. انسان دوست کو گمراہ کر دیتا ہے. دوست کیا کرتا ہے؟ ایک دوست دوسرے دوست کو گمراہ کر دیتا ہے. کچھ لوگ دوسرے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، اس لیے لوگ جو ہے اس وسوسے میں چلے جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، رمضان ہونے تک ان دروازوں کو بند نہیں کرتا، اور شیطان کو اللہ رمضان ہونے تک اللہ آزاد نہیں کرتا. اللہ اکبر. آگے فرمایا ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے فرشتے بھی اب جو ہے، اب ہر مسجد میں کیا ہوتا ہے، مؤذن پکارتا ہے کہ نہیں پکارتا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف. ہر دن مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. اسی طریقے سے ایک فرشتہ رمضان کی ہر رات پکارتا ہے اور کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی میں آگے بڑھنے والے آگے بڑھتا جا، آگے بڑھتا جا. اے نیکیاں کرنے والے، یا باغی الخیر اقبل،
اے نیکیاں کرنے والے نیکیوں میں بڑھتا جا، آگے بڑھتا جا، نماز پڑھنے والے نماز پڑھتا جا، روزہ رکھنے والے روزہ رکھتا جا، صدقہ و خیرات کرنے والے صدقہ و خیرات کرتا جا، اور جو ہے نیکیوں میں سبقت کرنے والے نیکیوں میں لگاتار تو کمپٹیشن میں آگے بڑھتا جا، آگے بڑھتا جا۔ اقبل یا باغی الشر اخسر، اور فرشتہ ندا لگاتا ہے اور گناہ کرنے والے اب رک جا، تھم جا، لوٹ جا وہاں سے، ہے گناہ کرنے والے بندے لوٹ جا وہاں سے، رک جا، تھم جا، اب گناہ کرنا چھوڑ دے، خیر کی طرف آ جا۔ فرشتہ ہر دن یہ ندا لگاتا، پکارتا ہے نیکیاں کرنے والوں کرتے رہو کرتے رہو۔ کب تک کرنا بھائی؟ حتی یاتیک الیقین، اللہ کیا کہتا ہے معلوم قرآن میں؟ موت آنے تک کرتے رہو۔ اللہ عبادت کرنا کب کرنا؟ لوگ بولتے ہیں میں ویسا پڑھتا تھا نماز، میرے سر کا کون پڑھا نماز کرتے؟ بہت سارے کیا بھی نماز نہیں پڑھتا، میں ہی پڑھے سر کا، تو کیا پڑھا؟ واہ میں ہی پڑھتا تھا نماز، دیکھنا تھا تو میں بہت روزے رکھتا تھا، میں رکھتا، کون بھی اللہ کے راہ میں دیا کہ نہیں دیا معلوم نہیں، انہیں پوچھت دیتا انہیں پوچھت دیتا، نماز پڑھتا روزہ، میرا تو ابو پڑھ رہا تو مجھے بولتا کیا غلط؟ اب پڑھ رہا ہے بھی تو مجھے بول رہا ہے، میں پڑھ کو بہت ہوئے۔ اللہ کیا کہتا ہے معلوم؟ حتی یاتیک الیقین، موت آنے تک عبادت کرتے رہنا، عبادت میں چھٹی نہیں۔ ہاں ہے کیا بھائی عبادت میں چھٹی کبھی؟ سنڈے نہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی جمعہ کے بعد ہفتے کے دن پوری چھٹی ہوئی ہے، عبادت میں کبھی چھٹی نہیں۔ عید کا تہوار ہو، خوشی منانے کا دن ہو، چھٹیاں دی جاتی ہیں، لیکن عید کے دن جہاں پر 5 نمازیں پڑھنا ہے، وہیں عید الفطر کی نماز ایک ایکسٹرا تمہیں پڑھنا پڑتا ہے، 6 وقت کی نماز، چھٹی نہیں۔ زیادہ کرنا چھٹی نہیں کر سکتے آپ، عبادت میں چھٹی نہیں۔ اسی لیے فرشتہ کیا کہتا معلوم؟ یا باغی الخیر، یا باغی الخیر اقبل، نیکیاں کرنے والے نیکیوں میں بڑھتا جا بڑھتا جا، تیری نیکیاں کرنے کا جو سلسلہ ہے اس وقت تک نہ رکے جب تک تجھے موت نہ آئے، موت تک تو نیکیاں کرتا رہے۔ جی نماز پڑھتا رہے، موت آئے تو اس وقت تیری نماز چکنا، موت سے پہلے نہیں۔ روزہ رکھتا رہے، زندگی کے ہر سال تو روزہ رکھتے رہنا، موت آنے تک تجھے روزہ چھوٹ نہیں، اللہ ہے کہ مسائل الگ ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ اس پر میں بات کروں گا، لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہماری روحوں کی تربیت ہوتی ہے، ہماری بدن کی تربیت ہوتی ہے، ہمارے ایمان کی تربیت ہوتی ہے، ہمارے اسلام کی تربیت ہوتی ہے، ہمارے اخلاق کی تربیت ہوتی ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ کیا سن اللہ پوچھے گا؟ اسی لیے رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہم نے قرآن کو نازل اس لیے فرمایا ہے تاکہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرے اور تمہیں بتائے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور جنت کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے۔ بہت عبادت کر لیا، بولنے سے نہیں ہوگا میرے عزیزوں۔ کوئی کہے بہت نمازیں پڑھ لی، بولنے سے نہیں ہوگا، اللہ تمہارا گریبان پکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ عبادتوں کا گھمنڈ ہے تمہیں، عبادتوں کا گھمنڈ۔ برادران اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک موقع پر صحابہ کرام بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے، محدثین اس پر، دیکھیے ایک اصول ہے، اگر آپ عبادت کریں گے فائدہ اللہ کا ہوگا، اللہ کا ہوگا فائدہ نہیں، تمہاری عبادتوں کا فائدہ تمہیں ہوگا، اللہ کو کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے میں بڑھوتری آ جائے، تمہاری عبادت سے اللہ اور پاورفل بن جائے، ایسا معاملہ ہے نہیں ہے۔ انتم الفقراء، اللہ کہتا ہے تم سب فقیر ہو، اللہ غنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ کو کسی کی محتاجی کی محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ رمضان میں آپ نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ دو، خیرات کرو، زکوٰۃ نکالو، جو کچھ بھی کرو اس کا فائدہ تمہیں پہنچے گا، اللہ کے خزانے میں رائی کے دانے کے برابر کوئی منافع نہیں پہنچ سکتا۔ جی اللہ غنی ہے،
اللہ نے ایک آپشن دیا کہ بھئی تمہارے مال میں اگر تم اضافہ کرنا چاہتے ہو، تمہاری نیکیوں میں اگر تمہیں بڑھوتری حاصل کرنا چاہتے ہو، تو میں نے تمہیں رمضان دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ وہ حدیث، مشہور حدیث یاد آئی، کون سی حدیث معلوم؟ ایک مرتبہ اللہ کے ممبر طلب کیا، ممبر لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کبھی ایسا نہیں کیا، اس مرتبہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی ہر سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہہ رہے ہیں؟ بعد میں پوچھا گیا، نبی نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، ایک بات بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں جب سیڑھیوں پر قدم رکھتا تھا، آسمان سے فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل میرے پاس آئے، انہوں نے ایک چیز کے لیے بد دعا کی اور میں نے آمین کہا۔ کون بد دعا کرنے والے؟ فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ جبرائیل جن کے کمان میں سارے فرشتوں کی باغ ڈور ہے، وہ جبرائیل جو آسمان سے اللہ کے نبی کے پاس قرآن کی آیتیں لا کر کے پیش کیا کرتے تھے، وہ جبرائیل نبی کے پاس آئے، کہا، اے اللہ کے نبی، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی ناک و خاک آلود فرمائے، اللہ اس کی ناک و خاک آلود فرمائے، اسے برباد کر دے، اسے ذلیل کر دے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ برباد نیست و نابود کر دے، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان میں روزہ رکھ کر عبادتیں کر کے مغفرت طلب کر کے اپنی مغفرت نہ کرائی، اس کے لیے یہ میری بد دعا ہے، اے اللہ کے نبی وہ برباد ہو جائے، وہ ستیاناش ہو جائے۔ دعا کرنے والے کون؟ جبرائیل علیہ السلام، اور آمین کہنے والے اللہ کے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب جبرائیل نے یہ دعا کی، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے آمین کہا، ذرا اندازہ لگاؤ، جبرائیل کی دعا ہو اور نبی کی آمین ہو، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا؟ اللہ کی قسم ہے، خوف زدہ ہو جاؤ، ڈرو اللہ کی اس رمضان کے مہینے کی ناقدری کرنے سے۔ یہ وہ مہینہ ہے، اگر تم قدر کرو گے تمہارے لیے زندگیاں اللہ آسان بنا دے گا، اگر تم اس کی ناشکری کرو گے اللہ کے نبی کی بد دعا اور جبرائیل کی بد دعا کے تم شکار ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا بھی برباد کر دے گا اور آخرت بھی برباد کر دے گا۔ روزہ رکھو بھی، نماز پڑھو، تراویح کا اہتمام کرو۔ نہیں مول صاحب نہیں ہوتا، ہمیں زندگی میں روزہ رکھا چنی میں مجھے عادت نہیں، اللہ کی قسم اللہ کے پاس بہانے نہیں بنا سکتے، اللہ کے پاس یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ اللہ تمہارا گریبان پکڑے گا، اللہ پوچھے گا صحت میں نے تجھے دیا، کیا صحت یہ میری نعمت نہیں تھی؟ میں نے تجھے تندرستی دیا، کیا یہ میری نعمت نہیں تھی؟ میں نے تجھے ہاتھ پیر سے سیدھا رکھا، دولتوں سے نوازا، عزتوں سے نوازا، اور تجھے میں ہر طریقے کی نعمتوں سے نوازا، کیا یہ میری نعمتیں نہیں تھی؟ کیا تجھے یہ ضروری نہیں تھا کہ تو میری شکر گزاری کرتا؟ ناشکری کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہر نعمت کا تم سے بدلہ لے گا۔ اور رمضان بڑی نعمت ہے میرے عزیزوں، جس کے لیے صحابہ ابھی دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ میری عمر کو اتنی لمبی کر دے کہ میں رمضان کو پالوں۔ اے اللہ کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے درمیان، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے جو ہے ماں اور ہمارے بھائی بہن، کتنے ایسے لوگ جو گزشتہ رمضان میں موجود تھے لیکن یہ رمضان ان کے لیے خالی ہاتھ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو پیارے ہو گئے، موت نے ان کا خاتمہ کر دیا، موت نے ان کی زندگی کو پل اسٹاپ لگا دیا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے زندگی میں رمضان آئے اور رمضان سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ ایک پیاری حدیث یاد آئی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو یہودی آدمی آئے، آ کر کے کہا اللہ کے نبی ایمان لانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا ایمان لاؤ۔ دونوں مسلمان ہوئے، دونوں میں ایک آدمی بڑا عبادت گزار تھا، اس نے جو ہے عبادتیں لمبی عبادتیں کی، موقع ایسا آیا کہ ایک جنگ میں شہید ہو گیا،
راوی حدیث حضرت طلحہ بن عبید ہیں. فرماتے ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ان 2 آدمیوں میں سے جو آدمی پہلے شہید ہوا تھا وہ آدمی اور 2 یہودی، 1 سال پہلے ایک آدمی شہید ہوا، شہید ہو کر کے انتقال کر گیا، دوسرا آدمی دوسرے سال انتقال ہوا. حضرت طلحہ بن عبید کہتے ہیں میں نے دیکھا جنت کے دروازوں میں دونوں کھڑے ہیں، دونوں آدمی جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں. ایک فرشتہ آیا، اس نے جو بعد میں انتقال ہوا تھا اس آدمی کو پہلے جنت میں لے گیا. کس کو لے گیا؟ جو شہید ہوا تھا اسے نہیں، جو پہلے 1 سال شہید ہوا تھا اسے نہیں، جو بعد میں شہید جو انتقال کر گیا تھا اس آدمی کو پہلے جنت میں لے گیا. اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد آیا، اس شہید کو جنت میں لے گیا، اور اس کے بعد پھر آیا، کہا کہ طلحہ تمہارا ابھی وقت نہیں آیا ہے، بعد میں آنا، کہہ کر کے چلا گیا. خواب میں نے دیکھا، بڑا پریشان ہوا، لوگوں کے سامنے بیان کیا. اللہ کے نبی کو معلوم ہوا، بتایا گیا کہ اللہ کے نبی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور خواب میں یہ دیکھا اور مجھے بڑی تعجب ہوئی. نبی نے کہا بھائی کس بات پر تمہیں تعجب ہے؟ کس بات پر تعجب مجھے اس بات پر ہے اللہ کے نبی کہ جو پہلے شہید ہوا تھا آدمی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ شہید تھا، شہید کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ایسے فضائل ہیں، تو وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوا پہلے، بلکہ وہ آدمی داخل ہوا جو بعد میں انتقال ہوا 1 سال کے بعد، اور وہ شہید بھی نہیں تھا. مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ وہ کیسے پہلے داخل ہو گیا. داخل تو پہلے اسے ہونا چاہیے تھا نا، پہلے جو انتقال ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا ذرا مجھے بتاؤ اے صحابی ہو، مجھے بتاؤ کیا اس نے 1 سال زندہ نہیں رہا؟ اس سے جو پہلے گزر گیا اس نے اس سے 1 سال اور جو ہے زندہ نہیں رہا؟ کہا کہ زندہ رہا. کیا اس نے عبادتیں نہیں کی؟ کہا کہ عبادتیں کی. اچھا کیا اس نے اس سال رمضان کو نہیں پایا؟ دیکھیے یہ ہے موضوع کے متعلق گفتگو بات. کیا فرماتے ہیں؟ کیا اس نے اس سال کے مہینے میں، اس سال کے تمام مہینوں میں عبادتیں کر کے رمضان کو نہیں پایا؟ کہا کہ اللہ کے نبی بالکل پایا. کیا اس نے روزہ نہیں رکھا؟ کہا اللہ کے نبی بالکل رکھا ہے. اور نفلیں نہیں پڑھی؟ کہا اللہ کے نبی بالکل پڑھا. اب اس نے رمضان پایا، روزہ رکھا، نفلیں پڑھی، ساری عبادتیں کر کے بعد میں انتقال کر جاتا ہے، تو اس کے اعمال میں اور اس کے نام اعمال میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. اللہ اکبر. رمضان اس نے پایا، اتنی برکتیں پائی، اتنی رحمتیں پائیں، اتنے اس نے انعامات پائے، اتنے نیکیاں پائی کہ اس کے اور اس کے درمیان ایک زمین و آسمان کا فاصلہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتوں کے بدلے، رمضان کی نیکیوں کی برکتوں کے بدلے اللہ اسے اس سے پہلے جنت میں داخل فرمایا ہے. یہ ہے رمضان کی برکتوں کا بدلہ میرے عزیزوں. شہید بھی ہو جائے، رمضان نہ پائے، لیکن رمضان وہ مہینہ ہے جسے پا کر اگر کوئی آدمی اس کا حق ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں بھلائی اور خیر ہی خیر عطا فرمائے گا. معمولی نہ سمجھے میرے عزیزوں، چاہ کر کے بھی وہ دور آنے والا ہے. آج الحمدللہ اللہ کا فضل، بڑی خوشی و شادمانی. 2 سال تک ہم نے اس رمضان کو اس آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ترسا. ہم نے 2 سال تک بل بلائے اللہ سے دعائیں کی، اے اللہ اس رمضان کو خوشی خوشی ادا کرنے کا موقع نصیب فرما. لیکن اللہ کی قسم حالات ایسے بگڑے، حالات ایسی کروٹیں لی کہ ہمارا جو رمضان اتنی خوش و خرم کے ساتھ مسجدیں آباد ہوتی تھیں، رمضان میں مصلیوں کے سجدوں سے مسجدیں گونج اٹھتی تھیں، تکبیرات سے مسجدیں گونج اٹھتی تھیں، سجدوں سے مسجدیں کانپ اٹھتی تھیں، وہ جگہ وہ مسجدیں ویران نظر آتی تھیں، ویران پڑ گئے تھے.
اللہ کا فضل ہے ہمارے لیے جنت کے دروازے بھی کھولے گئے، ہمارے لیے جو ہے آسمان کے دروازے بھی کھولے گئے، ہمارے لیے مسجدوں کے دروازے بھی اللہ کے فضل سے کھولے گئے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی ان رحمتوں کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ، اللہ سے دعا کرو، اے اللہ ہمارے لیے مرتے دم تک مسجدوں کے دروازوں کو اللہ کھلے رکھ اور ہمارے لیے عبادت کرنے کا موقع نصیب فرما۔ اے اللہ تراویح سننے کا موقع نصیب فرما۔ اے اللہ فتنے اور آزمائشوں سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رمضان کی ایک ایک برکت کو پانے کے اللہ تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جنت میں جانے کے عمل کرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ برادران، یہی وہ رمضان ہے جو تمہیں تمہاری زندگیوں سے کروٹ دے سکتا ہے، جی کروٹ دے سکتا ہے۔ ایک کروٹ گناہوں کے راستے سے تم پلٹو، راہ پر آ جاؤ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ راستہ ہموار کرتے جائے گا۔ برادران، ایک بات بول کے میں اپنی بات ختم کر دوں۔ بات یہ ہے، دیکھیے سورج ہر دن طلوع ہوتا ہے کہ نہیں؟ سورج ہر دن طلوع ہوتا ہے، زمین روشن ہو جاتی ہے، اجالا ہی اجالا نظر آتا ہے، ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے اجالے کا، ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں اس اجالے سے، اس روشنی سے، سورج کی ان شعاؤں سے، ان کرنوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کون؟ اندھے لوگ، آنکھ جن کی نہیں ہے، سورج طلوع ہونا یا نہ ہونا دونوں برابر ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا۔ فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو صاحب بصیرت ہو، دیکھنے کی بینائی اس کے آنکھوں کے اندر موجود ہے۔ تو رمضان ہر سال آتا ہے، لیکن رمضان سے وہی آدمی فائدہ اٹھاتا ہے جو بصیرت رکھتا ہو، عقل رکھتا ہو، سمجھ رکھتا ہو، اللہ کی نعمت کا احساس رکھتا ہو، وہی آدمی رمضان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ورنہ اس اندھے کی طرح ہوگا، سورج تو نکلے گا، رمضان تو آئے گا، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ رمضان آیا، رمضان سے پہلے بھی گٹکا کھاتا تھا، رمضان میں بھی گٹکا کھا رہا ہے، رمضان سے پہلے سگریٹ پیتا تھا اور رمضان میں بھی پی رہا ہے، رمضان سے پہلے شراب پیتا تھا، رمضان میں بھی پی رہا ہے، رمضان سے پہلے بے نمازی تھا، رمضان میں بھی بے نمازی ہے، رمضان میں بھی بے نمازی، بد کردار، بد اخلاق، بے نمازی اور بے روزے دار، ایسا ہی کلم کلا گمراہ ہے۔ تعجب ہوتا ہے اس بات پر، کچھ لوگ ہندو لوگ سوال کرتے ہیں مسلمانوں سے، کیا بھئی تو مسلمان نہیں، روزہ نہیں تو؟ اگر کوئی کہے پھر روزہ ہے تو کہتا ہے کہ میں روزہ نہیں، ہندو تعجب کرے گا کہ بھئی تو مسلمان بھی ہے اور روزہ نہیں رکھتا، کیسا مسلمان؟ یہ ہے میرے عزیزو ہماری تربیت، آج اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ ایک دن آئے گا جیسے حجاب کا مسئلہ ہوا، ابھی حلال کا مسئلہ چل رہا ہے، اس سے پہلے پردے کا مسئلہ، اس سے پہلے طلاق کا مسئلہ، دین کو انحراف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ دین کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سہارا ہم ہی لوگ دے رہے ہیں۔ میرے کندھا ہمارا ہے، کردار ہمارا ہے، طریقہ ہمارا ہے، ہمارے طریقے ہمارے منہ پر رکھ دیے جا رہے ہیں۔ ایک دور یہ بھی نہ آئے کہ لوگ کہیں کہ روزہ کٹایا نہیں ہے، روزہ جو چاہے رکھ سکتا ہے، جو چاہے چھوڑ سکتا ہے۔ اب جتنے جو ہے یہ امپلائی ہیں، جتنے آفس میں کام کرتے ہیں، انہیں روزہ رکھ کر کے آنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی ایسا بھی مدعا اٹھا دے، کوئی بعید بات نہیں، کوئی دور کی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چند مسلمان رکھتے ہیں، چند مسلمان چھوڑتے ہیں۔ اب جو رکھے جو چھوڑ دے، لوگوں کے لیے دلیل ہے، دیکھو رکھ رہا ہے چھوڑ رہا ہے۔ کوشش کرو خود بھی رکھو، بچوں کو رکھاؤ، بچوں کو تربیت دو۔ نبی نے کہا 7 سال ہو جائے نماز کی اسے تربیت دینا، 7 سال کے بعد 10 سال تک اس کی تربیت کرنا، 10 سال کے بعد نماز نہیں پڑھتا مار کر کے اسے نماز پڑھاؤ، روزوں کی تربیت دو بچوں کو۔ تو میرے عزیز و رمضان ایک تربیت کا مہینہ، صبر کا مہینہ، استقامت کا مہینہ، روح کو پاک کرنے کا مہینہ، بدن کو پاک کرنے کا مہینہ۔ اس مہینے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس مہینے میں ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ کر کے، دھو کر کے، اللہ کے سامنے رو کر اپنے گناہوں کو مٹانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہمارے اعمال کے ذریعے
جلا کر کے خاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو، ہر نوجوان کو اللہ تعالیٰ روزے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے ہر فرمان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ کرے تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وما توفیق الا باللہ۔